شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ صورت پڑھنے سے اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آتی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ صورت تمہیں اللہ کی پناہ میں لے جائے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ صورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس صورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہوں، جنات ہوں، جادو ہو یا نظر بد ہو، اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس صورت کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ صورت بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر پھر بھی قریب نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ صورت پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس صورت کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن مجید کی صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ صورت تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس صورت پر کامل یقین ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جو کہ بہت زیادہ بابرکت، طاقتور اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ صورت پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ کر لیتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورت پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ صورت پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و روزی میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم نازل ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو میری تمام بہن بھائیوں کو نصیحت ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کیجیے تاکہ آپ بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں، کیونکہ بھائیو اور بہنوں، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈالتی رہتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ تگڑے سے تگڑا انسان بھی گھبرا جاتا ہے اور اسے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ صورت اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ صورت اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔ گناہوں کی زنجیر کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی یہ صورت ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کی ایک بار تلاوت بھی ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اس سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئیں، جبکہ حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم ان کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہود النسل تھیں اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے، ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذی الحج کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ اس ناراضی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذی الحج گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان سمیٹ لیا اور الگ ہو گئیں۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا اور وہ اس حالت میں الگ ہو گئیں کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب اور حیا کا دامن تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تخاطب کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضی کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی نمایاں ہے کہ وہ اگرچہ یہودیہ النسل تھیں، مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا مقام عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی ایک نازیبا بات پر بھی شدید ناراضی کا اظہار فرمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو تشنیع اور طعنے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں ہے، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، حلم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا، اس پر طعنہ دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے، اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ
ہمیں اخلاق، عفو، درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو کہ ابتدا میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے پیش ہوئے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگے تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائیں۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر امن کا پیغام دیا، لیکن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ غزوہ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کو 100 اونٹ عطا فرمائے اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور وہ دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ان کے حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اسلوب کی مثال ہے جو دلوں کو تسخیر کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ حضرت سفیان کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو ان کی شفقت اور ان کے وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے کہ یہ دین تو سچا ہے اور اس کے نبی کا وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہے۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ۔ کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال، دلجوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی ایک جھلک دکھلاتا ہے، اور وہ واقعہ طائف کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائیں، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالی سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، میرا تو رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔
لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اس انداز میں فریاد کرنا، یہ بتاتا ہے کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو اس دین کو قبول کریں اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے علم بردار بن جائیں۔ ناظرین، یہ وہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ جنہیں تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کے بجائے دعا نکلتی ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، آذانیں گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں اور اسلام اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ ایسے پیارے اور رحم دل نبی کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت بھی ہو، دوسروں کو ترغیب بھی ہو اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو محترم ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آئیے خیر و برکت اور سلامتی کے لیے درود شریف کی تلاوت ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بہت بڑا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ ناظرین محترم، یہ دعا آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعا ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد یہ آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانی اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے جنہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یقین رکھ کر بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگیے: یا اللہ، ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث، ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح، ہماری شامیں اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔